السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہے، جو چیزیں چل رہی ہیں اس حوالے سے بتاؤں گا۔ آج 19 دسمبر ہے اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 20 جنوری کو حلف لینا ہے ٹرمپ نے، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ٹرمپ صاحب کے آنے سے پہلے معاملات کو ٹھیک کر لیا جائے کسی حد تک۔ جو عمران خان اور بشر بی بی خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا، اس کی جو ٹرائل ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور 23 دسمبر کو یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ خیر اس کیس میں بھی جان نہیں ہے، ایک سوشل ورک ہے، اس کو انہوں نے سیاسی انتقام کے لیے ایک کیس بنا دیا تھا۔ خیر اب بات کرتے ہیں فیصل وافدہ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ فروری میں جب یہ حکومت بنی، ناجائز حکومت بنی، تو فیصل وافدہ ہر پروگرام میں بیٹھ کے اس ناجائز حکومت کو ڈیفینڈ کرتے تھے اور پی ٹی آئی اور خاص طور پہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے الزامات لگائے جاتے تھے، ان کی بات کو سنا بھی جاتا تھا، ان کو ایئر ٹائم بہت زیادہ دیا جا رہا تھا اور ہے بھی نیوز چینلز میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ کس کے بندے اور کس کی زبان بولتے ہیں۔ فیصل وافدہ پچھلے 4-5 دنوں سے تو خیر نہیں بلکہ کافی دنوں سے میں نے نوٹ کیا کہ وہ جو نون لیگ کے خاص طور پہ نمائندے ہیں یا ایم این اے یا وزیر کسی بھی پروگرام میں بیٹھتے ہیں، تو فیصل وافدہ اگر اس پروگرام میں ہوتے ہیں تو وہ ان کی بےعزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے عظمیٰ بخاری کے ساتھ آپ نے دیکھا، اور لاسٹ نائٹ انہوں نے مصدق ملک کے ساتھ بھی تھوڑا سا تو تراں کیا اور ان کی انسلٹ کرنے کی کوشش کی، ان کی بےعزتی کرنے کی کوشش کی باتوں میں۔ تو یہ ایک غصہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو کہ وہ فیصل وافدہ کے تھرو نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان پر نکالا جا رہا ہے۔ اب یہ جو تنبیہ ہے میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ایک چیز پتہ چلی ہے، وہ یہ کہ فیصل وافدہ کی ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے جو بہت اہم رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ 4 رہنماؤں کے ساتھ، اس میں کچھ لوگ اور بھی شامل تھے۔ اور جیسا کہ عمران خان نے پہلے بھی کہا ہے، یا پی ٹی آئی اس چیز پہ یقین رکھتی ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں یا وہ خود بات کریں یا ان کا کوئی نمائندہ بات کرے، مذاکرات کرے، وہ یہ جو حکومت ہے یا صادق نے جس طرح کہا کہ میں مذاکرات کرا دیتا ہوں، تو وہ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے حکومت کے پاس اس طرح کے اختیارات عمران خان کے حوالے سے نہیں ہیں۔ تو فیصل وافدہ اس حوالے سے ایکٹیو ہوئے ہیں اور وہ نمائندہ اسٹیبلشمنٹ کا بن کر عمران خان سے بھی مذاکرات یا بات چیت ہونے کی، ملاقات ہونے کی چانسز ہیں کہ جلد عمران خان کے ساتھ ان کی فیصل وافدہ کی ملاقات ہو جائے۔ تو فیصل وافدہ بہت ایکٹیو ہیں اور ان کا ایکٹیو ہونا اور پازیٹیو ہونا عمران خان کے حق میں یہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ تو امید ہے جلد فیصل وافدہ کی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے گی۔ تیسرا سننے میں آ رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ویلاگ میں بھی بتایا کہ جو کابینہ ہے اس کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، کابینہ میں کچھ نئے وزراء لائے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں گا اگر کابینہ کو ایکسٹینڈ کیا گیا، اس میں ایکسٹینشن لائی گئی، تو نئے وزراء جو ہوں گے وہ نون لیگ سے ریلیٹڈ نہیں ہوں گے، وہ نون لیگ کے بندے نہیں ہوں گے۔ نئے وزراء جو ہیں وہ جو پی ٹی آئی کے ناراض ارکان ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے ٹچوی بینچ پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، وہ لوگ ہوں گے۔ جیسا کہ پرویز خٹک کی میں مثال دیتا ہوں، پرویز خٹک کو بھی کوئی اچھی وزارت دیے جانے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ جو ایم کیو ایم ہے اس کو آلریڈی 2 وزارتیں ان کے پاس ہیں، تو ان کی وزارات جو ہیں اس کو بھی انکریز کیا جائے گا۔ تو جو حکومت ہے وہ بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے جو کابینہ ہے اس کا جو تعداد ہے اس کو بڑھانے کی طرف جا رہی ہے۔ وہ جلد یہ چیز جب شہباز شریف صاحب مصر پہ ہیں، جب مصر سے واپس آئیں گے تو امید ہے کہ نئے وزراء کا اعلان کر دیا جائے اور اس میں جو اتحادی جماعتیں اور خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے ناراض ارکان جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہیں ان کو شامل کیا جائے گا۔ تو یہ ٹوٹل بھی صورتحال چل رہی ہے۔ مذاکرات جو حکومت والے ہیں وہ تو ایک ڈھول دھماکہ ہی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مین چیز جو ہے وہ فیصل وافدہ کا ایکٹیو ہونا اور 4 سیاسی رہنماؤں سے ملنا اور جلد از جلد عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات بھی متوقع ہے، جو کہ کسی نتیجے کی طرف جائے گی۔ بہت شکریہ۔